السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے تاریخ یہود سیریز کے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی المحترم آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا۔ اس کے علاوہ یہودی کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے اور ان پر اللہ کے کس طرح پے در پہ عذاب نازل ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ یورپ میں کس طرح یہودیوں کو بات بات پر قتل کیا جاتا تھا، ان کی نسل کشی کی جاتی تھی اور عیسائی یہودیوں سے کس قدر شدید نفرت رکھتے تھے۔ ان 6 ایپیسوڈز کے لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کر دیے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں نے کس طرح اسپین، ہالینڈ اور فرانس میں اپنے لیے رائے عامہ تبدیل کی، اور وہ عیسائی جو یہودیوں کے سخت جانی دشمن تھے وہ کس طرح سے یہودیوں کے دوست بن گئے۔ اگر آپ ان معاملات کو جان جائیں گے تو آپ کو موجودہ دور میں امریکہ اور یورپ کی یہود کے لیے لامحدود حمایت کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیوں یہودیوں کو غیر مشروط طور پر اپنی حمایت دیتے ہیں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تاریخ نے یہود پر واضح کر دیا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بطور یہودی نہیں پنپ سکتے۔ انہیں مختلف تحریکوں اور نظریاتی فلسفوں میں پناہ لینا پڑے گی، تاجر اور صنعت کار بن کر روزی کمانا ہوگی، ہر ملک کے حکمران طبقے میں اپنے لیے جگہ بنانا ہوگی، دانشوروں کا روپ دھارنا ہوگا، سائنس کے میدان میں کارنامے انجام دینا ہوں گے تاکہ وہ ہر کسی کی ضرورت بن جائیں۔ اس منصوبے کو ذہن نشین کر کے انہوں نے اپنے لیے کئی لبادے تیار کیے اور متعدد روپ اپنائے۔ یورپ میں نیشنلزم کو عروج ملا، سوشلزم کی تحریک بھی پروان چڑھی اور کمیونزم کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ان میں یہودی کہیں پہلی صف میں نظر آتے تھے، کہیں دوسری، تیسری اور چوتھی صف میں چھپے ہوئے پائے جاتے تھے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ واضح منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان منصوبہ سازوں کا اصل دماغ کون ہے اور ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے۔ کسی کی ان حقائق تک رسائی ہو جانا ان کے مفاد میں نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے اصل مرکز کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ اسپین اور یہود۔ اسپین پر یہود کے مرانو خاندان نے تقریباً 300 سال حکمرانی کی۔ بظاہر یہ عیسائی خاندان تھا۔ 17ویں صدی میں جب حالات مناسب نظر آئے تو اس نے اپنے یہودی ہونے کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔ اس خاندان نے شمالی یورپ کے بندرگاہی شہروں میں بینکوں کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر رکھا تھا جولز بند سے لے کر اینٹوریو تک پھیلا ہوا تھا، اور سارے شمالی یورپ کی تجارتی منڈیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ انگلستان نے ملکہ الزبتھ کے دور میں اسپین، پرتگال اور ہالینڈ کے خلاف جنگیں لڑیں، تو ان یہودیوں کے ایمان ہر دوسرے روز بدل جاتے رہے۔ مذہبی منافرت کی زد میں آنے کے خوف سے یہ لوگ کبھی عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیتے اور کبھی اپنے یہودی ہونے کا اظہار کر دیتے، کبھی جہازوں میں اپنا مال اور سرمایہ لاد کر کبھی ایک ملک کو بیچ دیتے، کبھی دوسرے کو۔ اس طرح وہ ملکوں کی قسمتوں کا پانسا پلٹ دیتے اور پھر جو کامیاب ہو جاتا اس کے ہمنوا بن کر اس کی فتح کے فوائد میں حصہ دار بن جاتے۔ بالآخر 18ویں صدی میں انہوں نے ایمسٹرڈم میں یہاں تک استحکام حاصل کر لیا کہ اس کا نام نیا یروشلم رکھ کر اپنے روشن مستقبل کا انتظار کرنے لگے۔ مرانو نے چند منزلیں اور طے کی۔ انہوں نے برطانیہ، پرتگال، ہالینڈ اور فرانس کے ساتھ تجارتی روابط مستحکم کیے، اور اس کے بعد براعظم امریکہ، افریقہ اور ایشیا سے بھی تجارت شروع کر دی اور وہاں کے حکمرانوں سے بھی روابط قائم کر لیے۔ ہر ملک کے یہود ان کے ساتھ تعاون کرنے لگے، انہیں سرمایہ بھی فراہم کرتے اور اپنے حکمرانوں کے ذاتی معاملات اور کمزوریوں سے بھی باخبر کرتے رہے۔ پرتگال میں وہ کیتھولک عیسائیوں کا روپ بن کر آئے۔ انہوں نے ڈچ اسٹیٹ کمپنی اور ویسٹ انڈین کمپنی بن کر بھی کاروبار کیا اور بے پناہ دولت سمیٹی۔ اسپین اور پرتگال میں انہوں نے اپنے نام مقامی باشندوں کے ناموں کے ساتھ ملتے جلتے رکھے، جس سے ان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ بعض یہودیوں نے نئے عیسائی کہلوانا شروع کر دیا۔ جب وہ دیکھتے کہ اصلاح کلیسا کے پرجوش کارکن ان کی پٹائی کے لیے نکل آئے ہیں تو وہ اپنی پرخلوص عیسائیت ثابت کرنے کے لیے گرجا کے ساتھ تعلق اور مخیرانہ کاموں کی تفصیل بتانے لگتے، لیکن حملاور ان باتوں کا اعتبار نہ کرتے۔ لوٹ مار اور تلاشی کے دوران ان کے بہروپ کا پردہ چاک ہو جاتا۔ چنانچہ نئے عیسائیوں کی بڑی تعداد کو بھاگ کر ترکی، انگلستان، ایمسٹرڈم اور شمالی یورپ میں منتقل ہونا پڑا۔ ہالینڈ اور یہود۔ صدیوں کے مظالم کے بعد 1606 میں انہیں پہلی مرتبہ ایمسٹرڈم میں اپنا
मजहबी इज्तिमा मुनक्किद करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने सरेआम अपने अकायद का इजहार किया और अपने मसाइल के हल के लिए लायामल मुरतब किया, लेकिन इस लायामल को खुफिया रखा गया। अलबत्ता हर मुल्क और हर शहर में अपने यहूदी कब्रिस्तानों के लिए ज़मीनें खरीदने का ऐलान कर दिया गया। 1615 में हॉलैंड की हुकूमत ने अपने सूबों के जो इख्तियारात बढ़ाए थे, इनमें से एक ये भी था कि वो चाहे तो यहूद को आबादकारी की इजाज़त दे दें और चंद दीगर शहरी हकूक भी दे दें। सूबाई हुकूमतों ने इन्हें मशरूत तौर पर चंद हकूक दिए। इस सिलसिले में इन्हें इबादत के लिए बाज़ हदूद के पाबंद बना दिया गया और कारोबार में परचून फरोशी करने से मना कर दिया गया। अलबत्ता मखसूस शनाख्ती लिबास पहनने की पाबंदी हटा दी गई। इन पाबंदियों को कबूल करके इन्होंने और ज्यादा सरगर्मियां दिखाई और अपने कारोबार को वुसअत देने के साथ साथ हुक्मरानों से मजीद कुर्बत पैदा करने की कोशिशें भी जारी रखीं। बिलाखिर 1657 ईस्वी में इन्होंने बहुत से मजीद हकूक हासिल कर लिए और तकरीबन मुकम्मल डिच बन गए, मगर शर्त यह थी कि मौजूदा नए ईसाइयों की औलाद को शहरी हकूक खुद ब खुद नहीं मिलेंगे। इसके लिए इन्हें बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना पड़ेगी। हुकूमत मुनासिब गौर के बाद इसे कबूल या मुस्तरद करने की मजाज होगी। एम्स्टर्डम कॉन्फ्रेंस में जिस लायामल को खुफिया रखा गया था, इसके तहत यूरोप के दिगर मुल्कों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिशें जारी रहीं। चुनाचे फ्रांस के जनूब मशरिक के दो शहरों बायोने और बोर्डियो में मरानो खानदान के कुछ यहूदियों ने अपने तजारती मराकज कायम कर लिए और चंद बैंक भी खोल लिए, जो हैरत अंगेज तौर पर तरक्की करने लगे। खत्ता के 16वीं सदी में इक्तिसादी जिंदगी पर पूरी तरह छा गए। इन शहरों की आबादी कैथोलिक थी। स्पेन और पुर्तगाल के बाज नए ईसाइयों ने भी यहाँ पनाह ले रखी थी। 1686 ईस्वी तक ये लोग जिस ईसाइयत का दम भरते रहे, अब इसकी जरूरत बाकी ना रही। चुनाचा इस लिबादे को उतार कर फेंक दिया गया और अल एलानिया यहूदियत का नकारा बजाने लगे। 1676 ईस्वी में मुकम्मल शहरियत के हकूक भी मिल गए। फ्रांस और यहूद। फ्रांस में इन्हें जो कामयाबी हासिल हुई वो हॉलैंड में इन्हें हासिल ना हो सकी, जबकि यहाँ इब्तदाई पेशरफ्त काफ़ी हौसला अफजा थी। हॉलैंड में तजारती मामलों में तो इन्हें पूरी आज़ादी हासिल हो गई, लेकिन यहूद के तौर पर वो यहाँ के लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त न थे। 16वीं और 17वीं सदी यहाँ सफार्डिडम में यहूदी मुकामी कैथोलिकों को राम करने की काफ़ी कोशिशें करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। इस दौरान जर्मनी से एश्कनाजिम यहूद यहाँ मुंतकिल होना शुरू हो गए, क्योंकि जर्मनी में जंगों की वजह से इन पर अरसा हयात तंग हो चुका था। अब यहाँ नए और पुराने यहूदी के इम्तियाज ने इन्हें एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा कर दिया, जिसकी वजह से 18वीं सदी ने इन्हें हैमरबर्ग खाली करना पड़ा और एम्स्टर्डम में जा बसे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए इस एपिसोड से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।